پاشا صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں بلاول بھٹو صاحب کی جو آج گفتگو تھی عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے تنقید کی, پھر انہوں نے سیاسی محاذ آرائی کے اوپر بات کی, اور بھی بہت سارے موضوعات تھے, لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح سے انہوں نے عدلیہ پہ تنقید کی اولمپک سے اس کو ملا کے, تو آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی پیپلز پارٹی کی لائن مزید واضح ہوگی, وہ بھی جو ہے وہ سیاسی کشمکش کا پارٹ بنے گی؟ جی شکریہ آپ کا. میں عامر الیاس رانا صاحب کی بات سے کافی حد تک اتفاق کرتی ہوں. وہ اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ بہت کوئی اسرٹیو پوزیشن میں ہوں اور کوئی لائن خود پارٹی کی سیٹ کر سکتے ہوں یا پالیسی بنا سکتے ہوں. ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ زیادہ لیڈ کرتے ہیں پارٹی کو, اور آصف علی زرداری کو کون لیڈ کرتا ہے؟ ان کو وہی لیڈ کرتا ہے جو اوور آل اس وقت پورے ملک کو بھی لیڈ کرتا ہے اور اس حکومت کو بھی لیڈ کرتا ہے. تو اس لیے انڈیپینڈنٹلی ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کوئی لائن نہیں لے سکتے. باقی جو عدلیہ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این اور ان کی سملیرٹی ہے ایک موقف میں, کیونکہ پی ایم ایل این بھی اس وقت عدلیہ کو ہدف تنقید بنا رہی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو گیپ کے بعد وہ آ کر انہوں نے تقریر کی ہے تو انہوں نے بھی اسی طرف لائن لی ہے. تو بظاہر اس بات میں تو مجھے دونوں سیم پیج پہ ہی نظر آ رہے ہیں, اگرچہ کچھ ان کو شاید انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ مزید چلنا, یا شاید وہ یہ تپش محسوس کرتے ہیں کہ عوام کی بھی سیاست, اگر وہ عوامی سیاست بھی کرنا چاہتے ہیں تو عوام میں اس طرح سے شاید اس کولیشن گورنمنٹ کو نہ پہلے پذیرائی ملی نہ اب شاید ان کو اندازہ ہے کہ مل سکے گی, کیونکہ معیشت کے بھی جو حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے بھی وہ اس چیز کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ شاید پی ایم ایل این کے ساتھ وہ اتنے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, لیکن باامر مجبوری اور ملک کے وسیع تر مفادات میں جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں, تو یہ اسی طرح کا ایک کمپرومائز ہے, اور جنہوں نے ان لوگوں کو ساتھ رکھا ہے وہ ان کو ساتھ جوڑے رکھیں گے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب احساس تحریک انصاف کو ہو رہا ہے کہ ٹریپ ہو گیا ان کے ساتھ, ان سے غلطی ہو گئی, یا یہ مختلف بیانات ہیں کہ جو اسی طریقے سے معاملے کو گھماتے رہیں گے, کبھی ٹریپ کہہ دیں گے آپ, کبھی کہہ دیں گے ویڈیوز موجود ہیں اس سے جو ہے وہ معاملہ کر لیں, کبھی آپ کہیں گے ہم نے کیا ہی نہیں, ہم تو تھے ہی نہیں, کوئی اور ہی تھا. تو کیا ہے کیا اس کے پیچھے مقصد؟ اس میں بہت سارے اسٹیٹمنٹس ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ مختلف اسٹیٹمنٹس کو بڑا کنفیوز کر کے دیکھا جاتا ہے. جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ سارے لوگ موجود تھے ان میں سے کوئی ان کا نہیں تھا. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ گئے, بالکل وہاں پر جو ان کی بہت ساری قیادت تھی جو کہ بہت جانے پہچانے لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے, یہ بات بھی درست ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں پرتشدد ایلیمنٹ آیا ہے وہ ہماری طرف سے نہیں تھا, یہ ان کا کلیم ہے. دوسری جو چیز بات ہے کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیج ہو, وہ مانگتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج, وہ ان ویڈیوز کو نہیں کہہ رہے کہ یہ ویڈیوز, یہ تو ہم پچھلے 1.5 سال سے دیکھتے ہی جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیں جہاں پہ اندر سے سارا منظر جو ہے وہ کلیئر ہو کہ کون کب کیسے آیا اور کس طرح سے آگ لگی. کیونکہ جو ویڈیوز آتی ہیں اس میں وہ تو یہ ویڈیوز ہیں کہ ایموشنل لوگ تقریریں کر رہے ہیں, یا کچھ تو ایون ایسی ویڈیوز ہیں جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ منع کر رہی ہیں کہ آپ اندر مت جائیں, کوئی پرتشدد کارروائی نہ کریں, اور بھی میں نے 1-2 لوگوں کو ایسے دیکھا کہ وہ منع کر رہے ہیں, تو ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں. لیکن ان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ بیسیکلی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کو پروڈیوس کیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ ہم عام طور پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی ابھی یہ گمشدگی کے کئی واقعات جو ہیں ہائی کورٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی جاتی ہے, لائی جاتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ جی کیا. تو اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ وہ بیسکلی اس چیز کو, اس کے اوپر بیسک اپنا جو ہے وہ کیس بلڈ کرتے ہیں. عام ویڈیوز کے اوپر تو ہر طرح کی ویڈیو موجود ہے. دوسری بات اس میں یہ دیکھنی ہوگی, انسٹیگیٹ تو کیا نا پی ٹی آئی نے, یہ تو ثابت ہو رہا ہے نا, ویڈیوز جو موجود ہیں اس سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے نا کہ تمام لیڈران یہ چاہتے ہیں کہ آرمی تنصیبات کے باہر مظاہرے ہوں. پھر ظاہر ہے کہ جب مظاہرہ ہوتا ہے تو لوگ بے پھر بھی جاتے ہیں جب آپ ریڈ لائن کراس کروا چکے ہوں. جی آپ کی بات درست ہے, یہ تو خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ جی ایچ کیو کے باہر یا کسی کی جگہ کے بھی باہر احتجاج کرنے سے کوئی ممانعت تو نہیں ہے, لیکن ہمارا مقصد پرامن احتجاج کرنا تھا, ہم نے اس میں کوئی پرتشدد ایلیمنٹ نہیں لانا تھا. تو ان کا یہ موقف ہے اس میں کہ ہم لوگ تھے وہاں پر, ہم پرامن احتجاج کرنے گئے تھے, لیکن وہاں پر پہلے سے آگ لگی ہوئی تھی, کچھ لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں, اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج. میرا تو خیال ہے کہ اگر اس بات میں بالکل صداقت ہے ہوگی تو پھر آپ پروڈیوس کر دیں ایک ہی دفعہ, اور انہیں دکھائیں کہ یہ دیکھیں آپ کا یہ پڑی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج, دیکھیں آپ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کو سزائیں دیں.
اور جو سزا جتنی بنتی ہے فواد صاحب اتنی ہی دینی ہوگی نا. ابھی میں یہ جو بلوا ہوا ہے برطانیہ میں بھی, میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی لوگوں کو بڑی تیزی سے سزائیں ہوئی ہیں. کسی کو 16 مہینے کی سزا ہوئی ہے, کسی کو 14 مہینے کی سزا ہوئی ہے. تو دیکھیے جس کا جتنا قصور بنتا ہے اس کو اس حساب سے سزا ملتی ہے. اگر کسی نے گالی دی ہے تو پھر گالی کی سزا بنے گی, اگر کسی نے پینٹ لہرائی ہے تو پینٹ لہرانے کی سزا ہوگی. دیکھنا پڑے گا پینل کوڈ میں اس کی کتنی سزا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی اگر کوئی غصے میں ایموشنل کوئی ٹاک کر رہا ہے تو اس کا مطلب اب اس کو لٹکا ہی دینا ہے آپ نے. تو 16 مہینے تو آلریڈی ہو گئے ہیں لوگوں کو جو موجود ہیں جیلوں میں, اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کئی شہروں میں نامزد ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو مردہ تھے, ان کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو گاڑی کی چھت پر موجود تھے لیکن ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چل رہا. تو اس سارے مسئلے کو جس طرح سیاسی رنگ حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ کمپلیکیشن ہوئی ہے. اور جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا وہاں پہ پروفس کیا ہیں؟ وہاں پہ پروف یہ ہے کہ جی یہ جو 2 پولیس اہلکار ہیں یہ 38 ملزمان کے خلاف جو ہیں وہ مدعی بنے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 38 مقدمات میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شہادت دے رہے ہیں اس بات کی کہ یہ واقعات ہوئے ہیں. کہیں پہ آ جاتا ہے کہ جی وہ بینرز, انہوں نے بڑے بینرز اٹھا رکھے تھے, یہ ناقابل تردید شواہد ہیں, ان کو ہم نے ریڈیوس کرنا ہے تو ہمیں جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں. کہیں پہ آ جاتے ہیں ٹویٹس. آپ نے خان صاحب کا اگر جو قلعدم ہوا ہے ریمانڈ, اس کا فیصلہ پڑھیں آپ کو وہ پتہ چلتا ہے کہ ٹویٹس تک آپ ایسے نہیں پروڈیوس کر سکے عدالت کے سامنے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ جی یہ واقعی کوئی انسائٹ کیا جا رہا ہے, کوئی آپ اکسا رہے ہیں کچھ اس طرح. تو دیکھیے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے. اس میں عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اپنی جان چھڑانے کی بجائے ونس فار آل اس کو کھولیں اور اس کا دودھ پانی کا پانی کریں, جس کی جتنی سزا بنتی ہے دیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری پارٹی کو رگڑا لگا دیں اس چکر میں. جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے جب وہ ادھر امریکہ میں بھی یہ واقعات ہوئے تو یہ نہیں ہوا تھا کہ ریپبلکن پارٹی پوری کی پوری بین کر دو, پورے ٹرمپ کو حصہ نہیں لینے دو, اس کو جناب یہ کر دو. جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کریں, جو نہیں ملوث ہیں ان کو آپ آزاد کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو, ملک کو اس سے آگے لے کے چلیں, اب اس دلدل سے نکالیں. نہیں آپ کی بات کسی حد تک میں اس طرح سے ضرور اس کو سوچتی ہوں کہ جیسے ایک ایگریسو سٹائل ہے سیاست کا تو وہ لوگ عام طور پہ پسند کرتے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے ایک مزاج ہے یہاں کے لوگوں کا. دوسرا جو یہ بات ہے کہ جی کوئی یہ چاہتا ہے کہ جی ڈنڈے کھائیں اس طرح, ویسے عام طور پر افسوس کی ویسے یہ بات ہے, اس کو میں کوئی انکریج نہیں کر رہی, لیکن اکثر لوگ کوئی اپنا پرامن احتجاج کرتے ہیں روڈ کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے یا کسی پارک میں یا ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے کوئی احتجاج کرتا ہے تو کوئی اس کو نوٹس بھی نہیں کرتا. افسوس کی بات یہ ہے ہمارے یہاں نوٹس بھی وہی احتجاج ہوتا ہے کہ جہاں پہ بلاک ہو رہی ہوں, جہاں پہ لوگ تنگ ہو رہے ہوں تو پھر سب کو فکر پڑتی ہے کہ وہ سڑک بلاک ہو گئی, اب ان سے بات کرو تاکہ کھلیں. تو یہ بھی ایک انفارچونیٹ پہلو ہے ہمارے ہاں. جہاں تک جماعت اسلامی کے دھرنے کی بات ہے اس کے اوپر تنقید اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ انہیں ڈنڈے نہیں پڑے تو اس لیے تنقید ہو رہی ہے. وہ کل مجھے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان سے بات چیت چل رہی تھی تو اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ 2 روپے اور کچھ پیسے مزید بجلی مہنگی ہو گئی ہے. تو وہ اس لیے ایک عجیب سی صورتحال بن گئی کہ ایک طرف آپ بجلی سستی کروانے آئے تھے اور آپ کے بیٹھے بیٹھے 2 دفعہ میرا خیال ہے بجلی کے بلوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور بجلی مہنگی ہو گئی. تو وہ اس لیے ایک بڑی عجیب سی بات لگ رہی تھی کہ الٹا آپ کے تو مطالبے سے اور زیادہ بڑھ کے انہوں نے بجلی مہنگی کر دی. یہ بات درست ہے کہ جو ہمارے ہاں ابھی عامر الیاس صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ ایک تاریخ رہی ہے ہمارے ہاں کہ اکثر جو دھرنے آ کے بٹھائے جاتے ہیں تو وہ ایک تاریخ رہی ہے 2014 کے دھرنے کے بارے میں. تو خود پی ایم ایل این کا بھی موقف یہی تھا کہ ان کو لایا گیا تھا, عمران خان صاحب کو کسی نے لا کے بٹھایا تھا. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے سے متعلق پی ٹی آئی کا یہ موقف تھا جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں آیا کہ جی ان کو لا کے بٹھایا گیا تھا. ابھی ٹی ایل پی بھی دھرنا کر کے گئی ہے تو اس کے اوپر بھی ایک موقف ہے.